قرآن کو ایک فرینڈلی وے میں سیکھنے کا جو ذریعہ ہے، جو انالیسس انگلش تھوڑی کمزور ہے، کوئی ہائر کرنا پڑے گا. تو میں اکیلے پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یار جو پڑھ رہا ہوں میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں قرآن کو. تو 2-4 آیتیں تو جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، پھر سارا دن جو ہے اس پر میری سوچ رہتی ہے، اسے میں ایز اے ایکسپیریمنٹس اسے تھاٹس میں رکھتا ہوں. اس وجہ سے اوور تھنکنگ بھی کم ہوتی ہے. سو لہٰذا میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ پڑھ لیا جائے، آپ کو دکھا دیا جائے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو نا تو اس چیز سے آپ اثر بھی لیتے ہو. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آج میں نے کون سی آیت کا مطالعہ کیا اور اس آیت نے مجھے کون سی نالج دی، اور اس آیت کو ہم اپنی لائف پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے کیسے اپنے لیے ایک رائے ہدایت چوز کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. پہلے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا نالج گین کر لیتے ہیں. سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 61 ہے، 61. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی، مخاطب کیا، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری آپ پر نظر ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہو لوگوں کو یا خود اور لوگوں. اینڈ دین the other parts میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے مخاطب ہے. I mean to say کہ ہم سے، پوری دنیا سے، یا اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، اور ان سے فرما رہے ہیں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے، یعنی اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہو، اسے نہ دکھ رہی ہو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، اللہ رب العزت کے پاس وہ نوٹ نہ ہوئی ہو. یعنی کہ یہاں اس بات کا ذکر کرنے سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ جو دین میں محنت کر رہے ہو، جو تبلیغ کر رہے ہو، جو لوگوں کی اصلاح میں صبر اور تحمل سے کام کر رہے ہو، وہ ہماری نظر میں. یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اللہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اللہ کے لیے لوگوں کو دین سکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو پسند ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ، مطلب وہ تھوڑا سا نا بلر ہو جاتا ہے اللہ کا وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں آپ کو ڈال کے خود آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ کے اور پیچھے ہو گئے ہیں. نہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو لوگ جو کر رہے ہیں، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، یہ ساری محنتیں، یہ ساری مشقتیں جو آپ دین کے لیے کر رہے ہو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. دلاسا دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت. تو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے واقف ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نظروں کے نیچے ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھو، اور بس کرتے رہو یہ محنت. اور جبکہ دوسرے لوگوں کو بھی، جیسے کہ دوسری طرف نبی کے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک داعی حق اور خیرخواہ خلق، یعنی جو لوگوں کے ساتھ خیرخواہ ہے، اصلاح کی کوشش میں روڑے اٹکا کر تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھنے والا نہیں، اور کبھی تمہارے ان کرتوتوں کی باز پرس نہ ہوگی، یعنی تم سے پوچھا نہیں جائے گا. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، جب لوگ دین پر چلتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اس کام سے روکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دین پر جمنے نہیں دے رہے ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین پر ان کو عمل نہیں کرنے دے رہے ہوتے، ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی یہ برائیاں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر اگر آپ سے کچھ کہا نہیں جا رہا، یہ نہ سمجھو کہ اگر آج یہاں آپ کی برائی پر آپ کو پکڑا نہیں جا رہا تو آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ، یہ جو کرتوت اس دنیا میں چل رہے ہیں، تو اس کی کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں تو وہاں بھی نہیں ہوگا. خبردار رہو، وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو خدا کے دفتر میں ثبت ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے ہر ایک بندے کا اعمال. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ہمیں اس چیز کا، اس حال پہ ذرا سا فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. کیسے؟ اللہ کی نظروں کا احساس اگر مجھے ہو جائے، اگر میرے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں اگر میں اکیلا ہوں اور میری آنکھیں جو مجھے دکھا رہی ہیں، پھر چاہے وہ یہ صوفہ ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، یہ ہے وہ احساس رب کے دیکھنے کا کہ اگر انسان اس کو حاصل کر لے تو الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر انسان رب کے دیکھنے کے احساس کو ضائع کر دے، ضائع ایسے کہ مطلب کوئی فکر نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کتنا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں
तुम भी जो करते हो। अब हमें ये अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है इस टाइम, आपको देखा जा रहा है। हाँ, आप मुझे बाद में देख रहे हो, आपकी नजर मुझ पे बाद में है, मुझे भी ये चीजें बाद में नजर आती हैं, पहले अल्लाह को नजर आ रही है। अब ये एहसास अगर बंदा है मोमिन के साथ जुड़ जाए, वल्लाही अल्लाह क्या कह रहा है, ए नबी तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो और लोगों, फिर आम लोगों की तरफ तुम भी जो कुछ करते हो, उस सब के दौरान में हम तुमको देखते रहते हैं। भाई सवाब की किताब तो है, लेकिन अंडरस्टैंड भी तो करना है। एक हरफ पे 10 नेकियां, नमाज में पढ़ो तो 100 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस भी तो हैं। ये उर्दू ट्रांसलेशन ऐवी तो नहीं छप गई ना, ये हिंदी ट्रांसलेशन ऐवी तो नहीं छप गई ताकि ये हुज्जतें क्लियर हो जाए। या अल्लाह मुझे तो कुरान इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो अरबी में था, मुझे तो अरबी समझ ही नहीं आती। इंग्लिश वाले ये ना कह सके अल्लाह हम तो थोड़े से लिबरल शिबरल थे, हमें तो अंग्रेजियां समझ आती थी, हमें तो अरबी समझ ही नहीं आती थी, हम कैसे अंडरस्टैंड करते। अल्लाह ने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी शाया करवा दी। हाँ हाँ हाँ, हुज्जतें क्लियर है भाई। तो एनी हाउ, तो जिस तरह आप, मुझे ये एहसास है कि आप लोग मुझे देख रहे हो, अब इस एहसास की वजह से मैं यहाँ बड़ा शातिर, बड़ा एक्टिव होके बिल्कुल अपने अमाल पे गहरी नजर रखूंगा। आपकी फिक्र लग जाएगी मुझे कि कुछ ऐसा ना करूं कि जिससे ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या कर रहा है अली भाई, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, ये है वो देखने का एहसास जो हमें बदल के रखता है। अगर आप लोग मुझे ना देखते तो मैं पाबंद ना होता, मैं इतना अच्छा ना बनता, मैं कुछ भी कर लेता, कुछ भी कर सकता था, मैं अपने आप को आजाद समझता कि किसी की मुझ पे नजर नहीं है, राइट। लेकिन आप लोगों के देखने के एहसास ने मुझे चेंज कर दिया, मेरे आमाल को स्टक कर दिया। मैं मोहतात हो गया कि मुझे बोलना भी है तो कैसे बोलना है, मुझे करना भी है तो कैसे करना है। वाह, आई मीन सीरियसली। और अल्लाह कह रहा है कि मैं भी तुम लोगों को देख रहा होता हूं जब तुम लोग जो कुछ भी कर रहे होते हो। आई मीन टू से, इस एक आयत में वो चीजें छुपी हैं जो हमें ठीक कर सकती है। अगर मुझे सिर्फ कुरान से इस वक्त के लिए इस आयत से इतना सीखने को मिल जाए, इतना ऑब्जर्व करने को मिल जाए कि अल्लाह की मुझ पे नजर है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, आप चेंज नहीं होंगे। यही कैमरा मैं आपके सरों पे लगाऊं और मैं आपको देखूं, क्या वही तन्हाई के अमाल आप जारी रखेंगे? चेंज हो जाता है ना। दिस इज द थिंग ब्रो, यही तो चीज है, राइट राइट। यानी मैं और तुम गुनाह क्यों करते हैं? हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जान रहा है, हम अल्लाह के इल्म में हैं, हमारे अमल पर अल्लाह की निगाह है, हमारा जहन, हमारा दिल, हमारे तसव्वुरात, हमारी जहनियत इस बात के यकीन से खाली है। और एज अ फॉर्मेलिटी हमने सिर्फ लिया हुआ है कि अल्लाह देखता है, अल्लाह को सब कुछ नजर आता है। अबे अगर अल्लाह को सब कुछ नजर आता है तो तू भी तो ओझल नहीं है अल्लाह से, तेरे गुनाह भी तो नजर आते हैं, और तेरा तो रब पर ईमान है ना, तेरा तो रब पर ईमान है। तो दूसरा बंदा चूंकि अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, इसलिए उसकी मर्जी वो जो कुछ करे। तू रखता है रब पर ईमान, तू करता है अल्लाह की इबादत, तेरा जन्नत और जहन्नम पर ईमान है, तू एक खुदा का कायल है। सो द थिंग इज, तेरा तो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। अल्लाह हमें देख रहा है, इस बात का एहसास आपको 100% गुनाहों से बचा सकता है। दूसरी बात, इस आयत में से हम एक और चीज निकालते हैं अपने लिए, मैं अपने लिए निकालूंगा, आप अपने लिए निकालें, कि कोई जर्रा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है। वो सीरियसली, अच्छा आसमान और जमीन का ये जो अक्सर तज़किरा आता है ना इंसानों के सामने, ये इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान की नॉलेज ही आसमान और जमीन तक महदूद है, ठीक है। अल्लाह तो इंसान के इल्म से बाहर वाली चीजों को भी जानता है, उनको भी देखता है, वो अभी तक हमारे इल्म में नहीं आई। अल्लाह का इल्म तो इतना वसी है, अल्लाह का इल्म तो इतना बड़ा है, इतनी शान और शौकत है उसकी कि जो मैं जानता हूँ वो भी अल्लाह जानता है, जो मैं नहीं जानता वो भी अल्लाह जानता है, जो दुनिया जानती है वो भी अल्लाह जानता है, और जो दुनिया नहीं जानती, अभी तक उसको अप्रोच नहीं कर पाई, वो भी अल्लाह के इल्म में। यानी अल्लाह ही नॉलेज प्रोवाइड करता है। वाह। और इस आयत से हम क्या निकाल सकते हैं? कोई जरा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नजर से पोशीदा हो। कोई जरा बराबर चीज, जरा बराबर चीज,
ذرا برابر چیز. یعنی اللہ رب العزت کی فرسٹ کریشن سے لے کے اب وہ کیا ہوگی, آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو, کہ اللہ نے پہلی چیز کیا بنائی پوری گلیکسیز میں, پورے پلانٹ ارتھ پہ, پوری انسانیت سے پہلے, مخلوقات سے پہلے. اللہ جب بالکل ایسی سٹیج پہ تھا کہ جب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, وہ تو ہمیشہ سے تھا, لیکن اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا. پھر اللہ رب العزت نے پہلی چیز بنائی, کچھ بھی بنا سکتا ہے, وہاں سے لے کر آج تک کی چیزیں ملا کر لاسٹ دن کب ہوگا, آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو, لاسٹ دن تک, لاسٹ کریشن تک جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی, بلینز آف بلینز تھنگس, ٹریلینز آف ٹریلینز گیلیکسیز, ہیومنز, جنات, مخلوقات, ہواؤں کا نظام, چاند, ستارے, سیارے, درخت, اس میں مختلف قسم کے درخت, پھل, سبزیاں, جاندار, بے جان, چلنے والے, رینگنے والے, اڑنے والے, جو کچھ بھی اللہ نے بنایا, اوئے ہوئے ہوئے, اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا, کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. جو بھی بنایا سب رب کے سامنے, سب, ساری چیزوں کو, ساری مخلوقات کے حالات, یہاں تک کہ دل کی باتیں. I mean, imagine, میرے دل کے اندر ایک ایسی دنیا ہے کہ اگر اس کی اگر ایک فلم بنائی جائے تو پتہ نہیں کروڑوں سال لگ جائے. اللہ ایک انسان کے دل کے اندر, ایک انسان کی پوری لائف کو اگر آپ ایکسپلور کرو, اپنے لائف پہ فوکس کرو, تو یہ ایک بہت بڑا نالج ہے یار. آنکھوں کا نالج, وینز کا نالج, دل میں پیدا ہونے والے خیالات, ذہن میں بننے والے وساوس, میری محنت, میری چاہت, میری اسٹرگل, میری دنیا, میری چیزیں, میری ملکیت, میرا خاندان, میرا کنبہ, میری نسل, میرا نام, میرا عہدہ, میری شہرت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں خود میں ایک پوری کائنات, اور اس جیسی نہ جانے کتنے لوگ اور کتنے لوگوں کی کائنات. اور یہ مجھے اپنا اتنا نہیں پتا, اللہ کو میرا سب پتا. بلینز آف بلینز لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے, سب ایسی ہی دنیا گزار کر گئے. اتنا سارا نالج کا ڈیٹا اللہ کو, اللہ کے علم میں. یعنی کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. امیجن یار, امیجن